الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب من هذه الرجلين بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. जामे तिरमिज़ी में आई हुई एक हदीस हमने आपके सामने पढ़ी है और इसी हदीस को आज के इस जुमे की खुतबे का उन्वान बनाते हुए आपसे मा सबक पिछले जो खुतबों के उन्वान गुजरे हैं उसी से मिलता जुलता एक खुतबा है। इस्लाम की जो बड़ी भारी भारी खूबियां हैं उन बड़ी खूबियों में से खूबी ये है
کہ اسلام اور اہل اسلام یعنی اسلام کے ماننے والے ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، حق بات سنتے ہیں اور حق ہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بگڑی ہوئی قوم، جس کو ہم یہود کہتے ہیں، نہایت ہی نالائق اور اس کائنات کی نہایت ہی خباثت پسند ہے، پلید اور خبیث قوم اگر ہے دنیا میں شرعی لحاظ سے تو یہودیت ہے۔ آج بھی ان کے وقتی تسلط اور غلبے، وقتی طاقت و قوت سے ہمیں کسی شبہے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ کبھی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم چھیڑیں گے اس عنوان کو۔ اگر آپ کو اچھا لگے، موقع ملے تو آپ ایک کتاب پڑھ لیجئے، تاریخ یہود، یہودیوں کی تاریخ۔ کافی موٹی کتاب ہے، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا محمد رئیس صاحب ندوی، جو جامعہ صفیہ کے بڑے موقر اساتذہ میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ یہود، یہودیوں کی تاریخ۔ یہ بڑی پلید قوم ہے، وقتی طور پر اسے تسلط غلبہ حاصل ہے، یہ وقتی ہے۔ نبیوں کو قتل کیا اس نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل سے ان کے ہاں نبی بھیجے ہیں کہ ان بدبختوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا۔ اگر ہمارے اس جودھ پور کے علاقے میں کسی امام کو جو خطبہ دے رہا ہو یا کسی پروگرام میں کوئی امام کوئی تقریر کر رہا ہو، کوئی داعی دعوت دے رہا ہو، حالت دعوت میں، حالت خطبے میں، حالت نماز میں اگر کسی کو قتل کر لیا جائے تو پورے جودھ پور میں ہلچل مچ جائے گی، سب تھو تھو کریں گے، کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں سب تھو تھو کریں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں کو قتل کیا ہے۔ پہلے ہی پارے میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا ایسا ہوگا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا کوئی حکم اللہ پاک کی طرف سے لے کے آئے کہ تمہاری طبیعتوں کو اچھا نہ لگے، تمہارے مرضی کے خلاف ہو، تمہارے جی کو بھائے نہ، استکبرتم تو تم کیا اس سے استکبار کرو گے، مکر جاؤ گے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے ایک نبیوں کے فریق کو جھٹلا دیا اور ایک بہت بڑی جماعت نبیوں کی تم نے قتل کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہی وہ قوم ہے جس کی بدبختی اور بدعملی اور خباثتوں اور پلیدت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم کو سور اور بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ قرآن اس کا ذکر موجود ہے، مسلم لے کے نہیں چلوں گا آپ کو۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، امتن، ایک جماعت ایسی بھی ہے یدعون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، کتنا بھی محلہ بگڑ جائے، کتنا بھی گاؤں خراب ہو جائے، کتنا بھی شہر خراب ہو جائے، کتنا بھی ملک برباد ہو جائے، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی نشاندہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر غالب رہے گی،
ہمیشہ ایسا رہا ہے۔ ومن قوم موسیٰ، اللہ پاک فرماتا لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب بیکار نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے جو کچھ ایسے ہیں جو تہجد گزار بھی ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر یوم آخر پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کو ہی میں چھوڑیں، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، حق بات کہو، حق سنو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پچھلے خطبے میں ہم نے خلیفہ اول حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس ضمن میں کیا تھا، ان کی عدالت۔ ہمارے پاس صحیفوں میں، ہماری کتابوں میں، احادیث میں اور قرآن میں ایک اور شخصیت کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ عمر بن خطاب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی شب میں، حدیث کے شارحین لکھتے ہیں جمعرات کی رات ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے، یعنی آج کے جمعہ کے دن ایک ایسا دن ہوتا ہے، ما من عبد مسلم یصلی، نہیں کوئی بندے مسلم جو نماز پڑھ رہا ہو اس دن اور اللہ سے دعا کر رہا ہو، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ مسلمان غافل قوم ہے، اس کو نہ اپنے آپ کی خبر ہے، نہ اپنے بچوں کی خبر ہے، نہ اپنے عاقبت کی خبر ہے۔ دنیا ایسی ستائے ہوئے ہے کہ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ کچھ لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگ لے اللہ اس کو دعا قبول کر لیتا ہے۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری کی شرح فتح الباری میں تقریباً کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض حدیثوں میں اس کا وقت جمعے کے خطبے کے وقت ہوتا ہے، امام جب منبر پر آتا ہے۔ بعض حدیثوں میں عصر کے بعد ہوتا ہے، یہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ سورج یعنی طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی اذان فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان کے بیچ میں وقت ہوتا ہے۔ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ایسے نام ملتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز میں آتے تھے فجر میں، اور نماز پڑھتے سے مسجد بیٹھے رہتے تھے، جاتے ہی نہیں تھے۔ فجر پڑھ کے مسجد میں رہتے تھے، کب نکلتے تھے؟ مغرب پڑھ کے نکلتے تھے، اس لمحے کو پانے کے لیے۔ ہمارا تو شوق مردہ ہو چکا ہے، ہم خود اندر سے مرے ہیں، باہر سے مرے ہوئے ہیں، دل بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ جسے مردہ زمین کوئی چیز نہیں اگاتی، ایسے ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا تھا، شوق تھا، رسول کے معنی پانے کے باوجود، ہر وقت رسول کو دیکھنے کے باوجود، جن کے کانوں نے احادیث رسول کی زبان سے سنی ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نزول قرآن، وحی قرآن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، رسول پر وحی کیسے ہوتی تھی یہ جو کچھ دیکھا ہے، رسول کے زمانے میں ماحول کس قسم کا تھا وہ دیکھا ہے، رسول کی زبان سے تربیت پائی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنا شوق تھا عبادتوں کا، ریاضتوں کا، اللہ تعالیٰ سے قربت کا۔ ہمارے دل تو یقیناً مردے ہو چکے ہیں، ہم خود مردہ ہیں، ایک مری ہوئی بکری کی حیثیت ہماری اور آپ کی اس وقت ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جمعرات کی شب میں ایک دعا فرمائی ہے، جس دعا کو عام محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بأحب من ہذین الرجلین۔ کئی سندوں سے، کئی طریق سے حدیث آئی ہوئی ہے۔ اے اللہ، اسلام کو تو طاقت پہنچا دے، اسلام کو تو مضبوط کر دے، ان دو آدمیوں میں سے اس کے ذریعے سے جو ان دونوں میں تیرے نزدیک سب سے پیارا پسندیدہ ہو،
ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے؟ نام دو کا لیا اور دونوں مشرک ہیں، زمانے کفر میں ہے ابھی۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ اسلام کی دشمنی میں عمر بھی اسلام کے دشمن ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، بعد صدر اس کا بھی ذکر ہے، اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک بأبی جہل بن ہشام اور بعمر بن خطاب۔ دعا قبول ہو گئی، رسول کی دعا قبول ہو گئی۔ تو رسول کی دعا قبول ہوتی تھی، ہماری اور آپ کی کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ بندہ جب دعا کرتا ہے تو 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، 3 چیز ملنی ہے۔ 1 دن کیا، 2 دن کیا، مہینہ میں کیا، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، قبول نہیں، چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ قبول تو ہوتی نہیں، کیا مانگوں؟ یہی تو وہ در ہے اور یہی تو وہ ذات ہے جس ذات سے مانگنے پر آدمی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ 3 چیزوں میں سے کوئی لے کے جاتا، یا تو اس کی ہو بہو دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے، یہ سب حدیثوں کے ترجمے ہیں، یا پھر اس دعا کے نتیجے میں آنے والی کوئی مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مصیبت آ رہی تھی، دعا ہم اللہ پاک سے کر رہے تھے، اپنی حاجت کی دعا ہم مانگ رہے تھے، اللہ نے وہ حاجت ہماری تو پوری نہیں کی، دوسری حاجت پوری کر دی جو اللہ کے نزدیک زیادہ اچھی تھی۔ ہم اس سے دولت مانگ رہے تھے، اس نے آفت ٹال دی۔ یہ دونوں قبول نہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر لیتا ہے، اپنے بینک میں بیلنس کر دیتا ہے۔ کب دے گا؟ آخرت میں دے گا۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں دعا کی۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بھی قرآن مجید میں حکم دیا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ۔ رسول نے دعا فرمائی، قبول ہو گئی۔ ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، قبول کرتا ہے وہ۔ آپ اپنی زندگی مانگ کے دیکھیے، تجربے سے گزرے ہوں گے، بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، کچھ آداب ہیں، کچھ شرطیں ہیں، آدمی حرام نہ کھاتا ہو، دعا قبول ہوگی اس کی۔ آپ اپنی زندگی میں اس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے آپ کی سن لی۔ وہ رسول تھے، مستجاب الدعوات تھے، جو کچھ کہتے تھے اللہ سن لیتا تھا۔ اب دیکھیے قسمت کے فیصلے آسمان پر کیسے ہوتے ہیں، آپ کو سب پتا ہے، اشارہ میں کر رہا ہوں۔ آگے تھے عمر بن خطاب، محمد سن کر کے، میاں بیوی کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، بیوی الگ ہے، شوہر الگ ہے، بیٹا الگ ہے، باپ الگ ہے، یہ کیا کر رہا ہے مکے میں؟ جلال، غصہ ور نوجوان، تلوار اٹھائی، آج تو ختم کر دوں گا، آج تو ختم کر دوں گا۔ گھر سے نکلے، کسی کو بتایا نہیں، تلوار لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، تیور دیکھا، پہچان لیا، عمر کہاں؟ کہا بس آج محمد کو چھوڑوں گا نہیں، آج تو مار دوں گا اسے۔ اللہ اکبر۔ تو قسمت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہدایت کے فیصلے کون کرتا ہے؟ جو بیٹھا ہے ساتویں آسمان پر۔ محمد کے سر لینے جا رہے تھے، ہدایت لے کے پڑ گئے، راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ تیور بدلے ہوئے ہیں، جلالی آدمی ہے، مار مور دے گا، رسول کو نقصان پہنچا دے گا، رخ بدل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مارنے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے میرے گھر کا حال دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ، تیور تو اور چڑھ گیا، میں تو دوسروں کے لیے مارنے جا رہا تھا، میرے گھر کا حال ہی بگڑا ہوا ہے۔ مختصر جب بہنوئی کے گھر پہنچے بہن کے تو کچھ آواز آئی کان میں، دروازوں کے دوار سے سنا تو کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ غریب صحابی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اللہ، ابتدائی دور ہے مکے کا، قرآن، ایک قاری ان لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ سنو مسلمانوں،
کتنا پڑھاتے قرآن بچوں کو، قرآن پڑھا رہے ہیں. سن لیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا، وہ تو چھپ گئے نیچے. صاحب چھپ گئے تو مار دیتے، تو نیچے چھپ گئے چارپائی کے. پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کو پڑھ رہے تھے. غصہ تھا ہی، بہنوں کو پیٹنا شروع کر دیا. جب خون نکلنے لگا تو بہن کو بھی ہاتھ روکا، کاہے مارتے ہو؟ بہن کو بھی تھپڑ دے دیا. اللہ اکبر. اس وقت ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، یہ ہدایت ہے. ہدایت جب ملتی ہے تو اسے پہاڑ کی چٹانوں سے نیچے پھینک کر مرنا قبول ہے، ہدایت واپس لینا دینا قبول نہیں ہوتا. بہن پکڑ کر کے اپنے بھائی کی پیشانی کے بال جھنجھوڑتی ہے، عمر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہیں جو کرنا ہو کر لو، جتنا مارنا ہو مار لو، اب یہ دین ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا، جو مجھ کرنا ہو کر لیں. بہن کا تیور دیکھ کر کے ہوش اڑ گئے عمر بن خطاب کے. یہ میری بہن ہے جو مجھ سے پہلے بھیا بھیا کرتی تھی، بابو بابو کرتی تھی، آج اس کا تیور اتنا بڑا ہوا ہے، اتنے سخت ظلم و لہجے سے مجھ سے گفتگو کر رہی ہے. بہرحال قصہ یہ، اللہ نے ہدایت دی تھی، مسلمان ہو گئے. پورے مکے میں کوہرام مچ گیا. عمر مسلمان، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. ارے کچھ سنا ہے کیا؟ عمر مسلمان ہو گئے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی مسلمانوں کو عمر کے اسلام سے. یہ پہلا دن ہے، اور اس کے 2-4 دن کے بعد ان کے چچا ہم تبھی مسلمان ہو گئے. سب نے کہا کہ آج حرم میں چل کے کھلا نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے کہ اس کے باپ کی جرأت سے جو روک سکے. یہ پہلا دن ہے. آئیے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا بابی بکر. مدینے کا واقعہ ہے، یہ مدینے کی رات ہے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا بابی بکر يصلي يخفض من صوته شيئا، يخفض من صوته. فمر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رافعا صوته يصلي، فلما استمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر مررت بك تصلي تخفض صوتك، فقال يا رسول الله إني أسمعت من ناجيت. وقال لعمر يا عمر مررت بك تصلي أنت ترفع صوتك وأنت ترفع صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. یہ روایت ابو داؤد کی، ترمذی کی، بہت ساری حدیث کتابوں میں ہے. ترجمہ دیکھیں. ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینے سے اپنے گھر سے باہر نکلے. رات کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلتے تھے لوگوں کے حالات لینے کے لیے. گزرے کس سے گھر کے پاس سے؟ ابو صدیق کے گھر کے پاس سے آپ کو گزر ہوا. تہجد کی نماز میں بزرگ ہے، آواز ہلکی ہلکی سی گھر سے باہر، دروازے کے باہر آ رہی ہے. تہجد میں ہے، آواز قرآن کی آ رہی ہے، پڑھنے کی ہلکی آواز آ رہی ہے. عمر بن خطاب کے گھر کے پاس سے گزرے، ان کی آواز بہت تیز تیز آ رہی ہے. جب دوسرے دن یا اسی دن یہ دونوں بزرگ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول نے کہا کہ اے ابو بکر میں تمہارے پاس سے رات میں گزرا ہوں، تمہاری آواز ہلکی ہلکی سی آ رہی تھی. اللہ کے رسول میں اس سے بات کر رہا تھا
جو ہر قسم کی سرگوشی سنتا ہے. اسمع من ناجیت، میں جس سے چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا اس کو میں قرآن سنا رہا تھا. آپ کو پتا ہے، خبر ہے آپ کو؟ سن لیجیے میری خبر ہے تو. رسول فرماتے ہیں بندہ جب نماز پڑھتا ہے یناجی ربہ، اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ سے بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اس سے بات نہیں کرتے ہم. بندہ جو نماز پڑھتا ہے یناجی ربہ، اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. میں اسے سنا رہا تھا جس سے میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہوں. اسمعو، میں اسمعو من ناجیت، جس سے میں چپکے باتیں کر رہا تھا اس کو قرآن سنا رہا تھا. عمر سے کہا عمر تیرے پاس سے گزرا تو بڑی زور زور سے قرات کر رہا تھا. اور خطاب نے کہا یا رسول اوقظ الوسنان، میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. میں اس لیے قرآن تیز پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان بھگ جائے اور جو لوگ سو رہے ہیں میرے پاس میں وہ جگ جائیں، تہجد پڑھ جائیں. یہ جذبہ دیکھیے، کس کا جذبہ؟ دونوں کے طریقے میں فرق دیکھیے. ایک کا لب و لہجہ نرم، ایک کا لب و لہجہ گرم ہے. تو پتہ کیا چلا حدیث سے کہ قرآن کے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے. اپنے پڑھنے سے پڑھو، گھر میں قرآن پڑھو، شیطان نہیں آئے گا. اب کرائے کے مولوی لے اس سے پڑھو. وسنان یہ سیرت سے ہے، جس آیت الکرسی میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر اپنی آواز تھوڑی سی تو اونچی کر لے. یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا، اپنی آواز کو تہجد میں بلند کر لے. اے عمر اپنی آواز تھوڑی سی تو پست کر لے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیل. یہ دونوں بزرگ ہیں، یہ دونوں بزرگ ہیں. اگر آپ کبھی جائیں مدینہ منورہ، آپ کو زیارت نصیب ہو مدینہ منورہ کی، مسجد نبوی کی، تو آپ جب باب السلام سے داخل ہوں گے اور نکلیں گے تو آپ کو 3 قبریں ملیں گی، ایک اللہ کے رسول کی اور ایک ابو بکر کی اور ایک عمر بن خطاب کی، دونوں پہلو میں ہیں. اللہ نے دنیا کے اندر بھی رفاقت دی اور زمین کے نیچے بھی رفاقت دے دی ہے. اور رسول نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اے عمر تیری شان تو یہ ہے جب تو کسی راستے سے چلتا ہے اور اذا رآک الشیطان، جب تجھے شیطان دیکھ لیتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. تجھے دیکھ کے راستہ شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے. بڑے فضائل ہیں. ہم کچھ ایسے نمونے آپ کے سامنے لائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کے جو عدالت کے ہیں، نہایت بہترین قسم کی فیصلے ان کے زمانے میں رونما ہوئے ہیں. عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کیا تھا خیبر کی نگرانی پر. جو فتح ہو گیا تھا، جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے کہا اللہ رسول ہمیں یہاں سے بھگائیے مت، ہم کھیتی باڑی کریں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی آدھا آپ نہیں چلنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، نقررکم، ہم تم کو یہاں رکھتے ہیں، بساتے ہیں جب تک ہم علامہ نشاء، جب تک ہم چاہیں گے. ٹھیک ہے، تم کھیتی باڑی کرو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا ہوگا. عبداللہ بن رواحہ اس کو دیکھ ریکھ کرتے تھے. یہودیوں نے کہا کہ ہے عبداللہ ایسا کرو نا، کچھ ہم سے لے دے لو اور تھوڑا سا کچھ کم لے لو نا، رشوت کچھ کرو نا، تمہارا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایک حبہ رتی میں حرام سمجھتا ہوں، جتنا نکلتا اتنا لوں گا، اگر رتی میں کم لوں گا میں زیادہ دوں گا. تو یہودی کیا کہتے خیبر کے، قسم اللہ کی اسی اسلام کی عدالت کی بنیاد پر، اسی عدالت کی بنیاد پر زمین آسمان دونوں قائم ہے. آج ہم اقربا پرور ہو گئے ہیں. ہم گواہیاں اس کے خلاف دیتے جو ہمارا دشمن ہوتا ہے. اپنے خلاف گواہیاں ہم اپنے موافق گواہیاں گھر والوں کے ہم دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں 70 قرآن سر پر رکھ کر کے، اور جج کے سامنے کہہ دیں گے کہ حلفیہ بیان دیتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے سچ بولوں گا، سچ کہوں گا، سچ سنوں گا. میری چیز دیکھیے کہ پکا جھوٹا. کیوں؟ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، یہ ہے مسلمان ہے.
ہم مسلمان ہیں جو گواہیاں ہماری جھوٹی، زبان ہمارا جھوٹی، وعدے ہمارے خلاف، قول و عمل ہمارا تضاد، عمل کچھ ہے قول کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ دوستو وقت آپ کا ختم ہو گیا، اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اور آپ کو دنیا میں زندہ رکھے، توحید ایمان پر زندہ رکھے، موت ہو توحید ایمان پر، نبی علیہ السلام کی نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفا نصیب فرما۔ اللہ ہم سے جو لوگ جدا ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے العالمین، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے اور بستے ہوں اللہ ان کے دین اسلام کے تو حفاظت فرما۔ اللہ تو ہم سب سے ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بلا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی وبا سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے مساجد اور مدارس کے اللہ تو حفاظت فرما۔ تقبل اللہ یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر